و سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، ہاں چلیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سے مل کر اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار جنت، کنز نعمت، ختم دور رسالت، انیس الغربیین، مراد المشتاقین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گہربار میں درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد خوشی کے تعلق سے کیا گیا ہے، اور اہل عقیدت، اہل محبت کا یہ طریقہ رہا، سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو میلاد، بسم اللہ خوانی ہو تو میلاد، شادی ہو تو میلاد، مکان بنے تو میلاد، اور مکان میں جب آپ رہائش کے لیے تیار ہوتے ہیں تو میلاد۔ یعنی اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ ہر خوشی کے موقع پر میلاد کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی دریچہ کبھی سائبان خوشبو دے، کبھی دریچہ کبھی سائبان خوشبو دے، مکیں نبی کو پکارے مکان خوشبو دے۔ کبھی دریچہ کبھی سائبان خوشبو دے، مکیں نبی کو پکارے مکان خوشبو دے، اور پڑھوں درود تو لب مہک مہک جائیں، پڑھوں درود تو لب مہک مہک جائیں، لکھوں درود تو قلم کی زبان خوشبو دے، لکھوں درود تو قلم کی زبان خوشبو دے۔ اور نبی کے شہر کے بادل جس کھیت سے گزر جائیں، نبی کے شہر کے بادل جس کھیت سے گزر جائیں، گیہوں مہکنے لگے اور دھان خوشبو دے۔ نبی کے شہر کے بادل جس کھیت سے گزر جائیں، گیہوں مہکنے لگے اور دھان خوشبو دے، پڑھوں درود تو رستے مہک اٹھے ہر سو، پڑھوں درود تو رستے مہک اٹھے ہر سو، پڑھوں سلام تو ہندوستان خوشبو دے، پڑھوں سلام تو ہندوستان خوشبو دے۔ جمال یار کا پرتو زمیں سے آسماں تک ہے، جمال یار کا پرتو زمیں سے آسماں تک ہے، وہ رہتے ہیں مدینے میں نظر ان کی یہاں تک۔ جمال یار کا پرتو زمیں سے آسماں تک ہے، وہ رہتے ہیں مدینے میں نظر ان کی یہاں تک ہے، اور انہی کے ہاتھ میں ہے اہتمام بزم انسانی۔
انہی کے ہاتھ میں ہے اہتمام بزم انسانی، منور ان کے جلووں سے میرا ہندوستان تک ہے، منور ان کے جلووں سے میرا ہندوستان تک ہے۔ اور یا رسول اللہ تیرے نام کے صدقے تیرے ذکر پر قربان، یا رسول اللہ تیرے نام کے صدقے تیرے ذکر پر قربان، نظر میں تم ہی تم ہو نظر میری جہاں تک ہے، نظر میں تم ہی تم ہو نظر میری جہاں تک ہے۔ اور یہ ثابت ہے حضرت عیسیٰ کا آسماں تک جانا بھی، یہ ثابت ہے حضرت عیسیٰ کا آسماں تک جانا بھی، مگر میرے محبوب کا جانا مکاں سے لا مکاں تک ہے، مگر میرے محبوب کا جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل رسول، آل رسول، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ ثابت ہے حضرت عیسیٰ کا آسماں تک جانا بھی، مگر میرے محبوب کا جانا مکاں سے لا مکاں تک ہے۔ جمال یار کا پرتو زمیں سے آسماں تک ہے، وہ رہتے ہیں مدینے میں نظر ان کی یہاں تک ہے۔ حضرات محترم، یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا انعقاد کیا گیا، یقیناً لائق مبارکباد ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کیا، اور آپ سب لائق مبارکباد ہیں کہ آپ حضور کی میلاد کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں۔ اس لیے جو محبت رکھتا ہے وہ اس کی یاد مناتا ہے، جس دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اسی کا وہ ذکر کرتا ہے۔ میلاد قائم کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو حضور سے محبت ہے، اس لیے میلاد منا رہے ہیں۔ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ آ رہے ہیں۔ یہ میلاد النبی کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ پر خوشی منانا، اور ایسی خوشی جو نہ ختم ہونے والی خوشی، ایسی بشاشت جو کبھی ختم نہ ہو۔ جب نبی دنیا میں آئے تو خوشی، اب بھی خوشی، اسی لیے کہ حضور کے ہی صدقے میں اللہ بارش برسا رہا ہے۔ یہ کائنات انہی کا صدقہ ہے۔ حد یہ ہے کہ دنیا میں تو خوشی ہے ہی، قبر میں جب الجھنیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، لیکن تیسرا سوال جب ہوگا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو جو غلام رسول کھڑے ہو کے کہتا تھا یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، وہ کہے گا اے فرشتے تم پوچھتے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہم تو ہر نماز میں ان پر درود بھیجتے تھے یا نبی سلام علیک، ہم ہر میلاد میں کہتے تھے یا نبی سلام علیک، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں۔ پھر جمال جہاں آرا کا دیدار ہوگا، بس اتنی خوشی ہوگی کہ پھر آپ جنت کا بھی اشتیاق نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ یہ جگہ سب سے بہتر ہے جہاں سے حضور کی زیارت ہو رہی ہے۔ یہ میلاد ہے۔ میلاد چونکہ ہمیں اس کی اصل و حقیقت کا جاننا ضروری ہے۔ میلاد کب سے ہے، خوشی کب سے ہے؟ تو سنیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی ولادت مبارکہ سے کئی ہزار سال پہلے ملائکہ کو خوشی کا حکم عطا فرمایا۔ ملائکہ خوش ہو جاؤ، میرا محبوب آنے والا ہے، خوشی کا حکم عطا فرمایا۔ ابھی نبی نہیں آئے، آدم علیہ السلام کو بھیجا جا کر اپنے بیٹوں کو کہہ دو کہ آخر زمانے میں اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔
موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، جا کر بتاؤ اپنی قوم کو کہ میرے بعد آخری نبی آنے والے ہیں جو اللہ کے حبیب ہیں۔ ہر نبی آ کر بشارت دے رہے ہیں، ہر نبی آ کر میرے نبی کی آمد کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کب؟ جب میرے نبی پیدا نہیں ہوئے، آنے والے ہیں، اس کی خوشی ہو رہی ہے۔ اور جب نبی آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوران بہشت کو کہا سج جاؤ، جنت کے دروازوں کو کھول دو، جہنم کے دروازے کو بند کر دو، آسمان دنیا کے دروازے کو کھول دو، اور اس کے بعد اے حور و غلماں تم تیار ہو جاؤ، آج میرا حبیب فرش گیتی پہ تشریف لانے والا ہے، فرش گیتی پہ تشریف لانے والا ہے۔ جب میرے نبی آ رہے ہیں، حال کیا ہے؟ سوکھا درخت ہرا ہو گیا، بے پھل کے درخت پھل دینے لگے، بے دودھ کے جانور دودھ دینے لگے۔ حال یہ ہے کہ جب نبی پیدا ہوئے اس دن روئے زمین پر جتنا لڑکا پیدا ہوا اللہ نے سب کو ایمان عطا فرمایا اور سب کو ولی بنایا۔ میرے نبی کی میلاد کا منانے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑے کانفرنس کا نام میلاد نہیں ہے، صرف بڑے اسٹیج کا نام بھی میلاد نہیں ہے، بہت کثرت سے لوگ 1000 2000 ہوں تب اسے میلاد کہا جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ میلاد کا اصول ہی الگ ہے۔ میلاد کا تعلق کسی دنیاوی چیز سے نہیں ہے، میلاد کا تعلق دل سے ہے، میلاد کا تعلق دل سے ہے۔ اور اللہ اپنے حبیب کی محبت کو جس بندے کے تعلق سے یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ ہمیں اس بندے کو جنت میں ڈالنا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ مرکز محبت دل ہے، مرکز محبت دل ہے، اس لیے کہ جب تک دل نہ ہو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ پیر انسان کے اعضاء ہیں لیکن یہ انسان نہیں ہے، ہاتھ اعضائے جسم ہیں لیکن یہ انسان نہیں ہے، آنکھ انسان کے اعضاء میں ہے، ایک جز ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک شخص ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہیں، دونوں پیر کٹ گئے ہیں لیکن انسان ہے۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کے لیے پیر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر پیر کے بھی انسان ہے۔ آپ نے ایسے کو بھی دیکھا ہوگا پیر ہے لیکن دونوں ہاتھ نہیں ہیں، تو کیا دونوں ہاتھ نہیں ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ انسان ہے۔ پتہ کیا چلا انسان کے لیے ہاتھ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کم سننے والے ہیں، کان کام نہیں کرتا، نہیں سنتے ہیں، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کان نہیں ہے پھر بھی انسان ہے۔ آپ نے نابینا کو دیکھا ہوگا کہ دونوں آنکھ نہیں ہے، تو آنکھ نہیں ہے پھر بھی انسان ہے۔ آپ نے ایسے کو بھی دیکھا ہوگا جس کا دماغ نہیں ہے، پاگل ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے۔ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے مگر ہے۔ دماغ نہیں ہے لیکن ہے، آنکھ نہیں ہے لیکن انسان ہے، پیر نہیں ہے لیکن انسان ہے، ہاتھ نہیں ہے لیکن انسان ہے، کان نہیں ہے لیکن انسان ہے۔ لیکن کبھی سنا کہ دل نہیں ہے لیکن انسان ہے؟ کبھی سنا کہ دل نہیں ہے اور انسان ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ بغیر دل کا انسان نہیں ہوتا، بغیر دل کا انسان نہیں ہوتا، دل نہیں تو انسان نہیں، اور انسان ہے تو دل کا ہونا ضروری ہے، بغیر دل کے انسان نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کا تعلق پیر سے نہیں رکھا، اس لیے کہ بے پیر والا بھی انسان ہو سکتا ہے۔ ہاتھ سے تعلق نہیں رکھا، آنکھ سے تعلق نہیں رکھا، کان سے تعلق نہیں رکھا، دماغ سے بھی تعلق نہیں رکھا،
اس لیے کہ پاگل بھی انسان ہے. اللہ نے اپنے حبیب کا تعلق دل سے رکھا. جب تک دل ہے تب تک انسان ہے. انسان ہے تو دل ہے اور دل ہے تو انسان ہے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کو دل میں رکھا تاکہ یہ دل ہے تو انسانیت باقی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. تو میلاد اب آئیے صحابہ کا میلاد دیکھتے ہیں. صحابہ کس طریقے سے میلاد مناتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ میلاد مناتے تھے. سوال کرتے ہیں کیا صحابہ کے زمانے میں میلاد تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں میلاد تھا. یہ سوال ارے صحابہ کے زمانے ہی میں تو میلاد ہوا. انہی کے زمانے میں تو میلاد ہوا اور صحابہ مناتے تھے. صحابہ کا کوئی ایسا لمحہ ہی نہیں گزرتا جو میلاد مصطفیٰ میں نہ گزارتے تھے. ارے صحابہ کا تو یہ حال کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے نظر نہ آئے تو بے چین ہو جائیں, بے قرار ہو جائیں. وہ نماز پڑھ رہے ہیں نبی کے پیچھے, جہاد کر رہے ہیں نبی کے ساتھ, روزہ رکھ رہے ہیں نبی کے ساتھ, حج کر رہے ہیں نبی کے ساتھ, عمرہ کر رہے ہیں نبی کے ساتھ, بیٹھے ہیں نبی کے ساتھ, چل رہے ہیں نبی کے ساتھ. ارے ان کی زندگی کا تو ہر گوشہ نبی کے ساتھ ہے. بن نبی کے تو ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. حال یہ ہے کہ صحابہ رسول ہیں. ایک دن گزرا نبی پر نظر نہیں پڑی, 2 دن گزرا نبی پر نظر نہیں پڑی, 3 دن گزرا نبی پر نظر نہیں پڑی. حال یہ ہو گیا کہ چہرہ آپ کا رنگ چہرے کا زرد پڑ گیا, چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. لوگوں نے کہا کیا بات ہے, بیمار پڑ گئے, طبیعت خراب ہو گئی ہے. کہا نہیں نہ طبیعت خراب نہیں ہوئی ہے, کوئی بیماری نہیں ہے. تو پھر یہ کمزوری کیسے؟ کہا چند دن ہوا میں نے ابھی تک نبی کو نہیں دیکھا ہے, نبی کو نہیں دیکھا, اسی لیے چہرے کا رنگ پڑ گئے, رنگ زرد پڑ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ میرا بندہ اپنے حبیب کی محبت میں کس قدر گرفتار ہے, کس قدر گرفتار ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندے یہی ایمان کی اصل ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کہو کہ تم میری اطاعت کرو, میری فرما برداری کرو, اور جب میری فرما برداری کرو گے تو کیا ہوگا, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اس لیے کہ وہ اللہ غفور الرحیم ہے, معاف فرمانے والا ہے. یہ صحابہ کا حال کیا ہوتا, ہر وقت میلاد مناتے, اور انداز کیا ہوتا, نرالا انداز. آج ہم نے اپنا تصور الگ بنا لیا ہے کہ اگر بڑا مجمع ہو تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہوا, بڑا اسٹیج ہوا تو کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا. نہیں, میلاد کا تصور یہ نہیں ہے. میلاد اسٹیج سے اچھا نہیں ہوتا ہے, میلاد کا اہتمام دل سے ہوتا ہے. دل آپ کا خلوص اور محبت سے لبریز ہے تو چند آدمی میں بھی بیٹھ کر میلاد منا لیں تو بارگاہ الہی میں قبول ہے. آئیے ہم اس کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کون ہے, میرے آقا کے چچا ہیں. میرے نبی سے کیسی محبت کرتے ہیں. آج کل اگر ہم کھڑے ہو کر سلام کریں, سلام پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت بڑھا دیتے ہیں. ارے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو نبی کو بڑھائیں؟ اللہ نے ہی اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا, وہم و خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتا. اللہ نے اتنا اونچا کر دیا ہے, ہم کون ہوتے ہیں بڑھانے والے؟ تو کہتے ہیں, اب دیکھیے ایک صحابی رسول کا ادب کیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ چچا ہیں, حضور سے عمر میں بڑے ہیں. ہم توجہ دیکھیے گا, حضرت عباس عمر میں بڑے ہیں, چچا ہیں.
ایک صحابی رسول نے چونکہ عمر میں 1-2 سال 3 سال کا فرق رہا ہوگا تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں یا حضرت عباس بڑے ہیں؟ سوال کیا آپ بڑے ہیں یا حضرت عباس بڑے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے عباس بتائیے آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں عمر کے تعلق سے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا آپ اندازہ لگائیے، اس سے پتہ چلے گا کہ محبت کسے کہتے ہیں، ادب کسے کہتے ہیں، احترام کسے کہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صحابی رسول سے کہ ہوا اقبل منہ، ہوا اقبل منہ انا ولدت منہ، بڑے تو حضور ہی ہیں، صرف پہلے میں پیدا ہو گیا، بڑے حضور ہیں، صرف پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں۔ یعنی عمر میں بھی یہ کہنا گوارا نہیں تھا کہ میں حضور سے بڑا ہوں، یہ عمر میں بھی کہنا گوارا نہیں تھا کہ میں حضور سے بڑا ہوں۔ اگر عباس کہہ دیتے تو بے ادبی نہیں تھی، بے ادبی نہیں تھی۔ عمر کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ آپ بڑے ہیں یہ حضور بڑے ہیں؟ حضرت عباس فرماتے ہیں ہو اقبلو، بڑے تو وہی ہیں، انا ولدت منہ، صرف میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ یہ جواب ہے۔ بتائیے کیا ایسا ادب ہم کر پائیں گے؟ نہیں کر پاتے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ایک تخت بچھاتے ہیں، اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو سامنے بیٹھایا، اپنی بیوی کو بیٹھایا، لونڈی کو بیٹھایا، جو گھر میں افراد تھے بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ آج ہی کے دن، کیا فرما رہے ہیں؟ آج ہی کے دن، آج ہی کے دن۔ اور جو بچے بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، جو لونڈیاں بیٹھی ہیں وہ کہہ رہی ہیں سبحان اللہ، جو غلام بیٹھے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور حضرت عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہی کے دن۔ نہ قرآن کی تلاوت، نہ حدیث، نہ واقعہ، نہ نعت، نہ منقبت، کچھ بھی نہیں۔ حضرت عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہی کے دن، آج ہی کے دن، آج ہی کے دن۔ اور سامنے بیٹھے لوگ گھر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی بات تکرار ہو رہی ہے، آج ہی کے دن، آج ہی کے دن۔ وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ حال یہ ہوا کہ یہ محفل گرم تھی، حضرت عباس خطیب تھے، حضرت عباس خطیب تھے، اور خطابت کیا فرما رہے ہیں؟ آج ہی کے دن، آج ہی کے دن۔ اور بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ محفل جمی ہوئی تھی، اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے، میرے آقا تشریف لے آئے۔ جب آقا تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ کہتے عباس تخت پر بیٹھے کہہ رہے ہیں آج ہی کے دن، اور بچے، بیویاں، لونڈیاں، غلام یہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں چچا جان کیا کر رہے ہیں؟ چچا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی میلاد منا رہا ہوں۔ کیا کریں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی میلاد منا رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں چچا جان میں نے اپنی کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں آج ہی کے دن، آج ہی کے دن، آج ہی کے دن۔ اور یہ بچے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج پیر کا دن ہے، آج پیر کا دن ہے، میں بچے کو ہر پیر کے دن بیٹھا کر ایسا ہی کرتا ہوں، آج ہی کے دن، آج ہی کے دن، آج ہی کے دن۔ آج ہی کے دن۔ تو حضرت عباس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پیر کا دن ہے، اور چونکہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، آپ پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں تو میں دن یاد دلاتا ہوں اپنے بچوں کو کہ بچوں یہ منگل نہیں ہے، یہ منگل نہیں ہے، یہ بدھ نہیں ہے، یہ جمعرات نہیں ہے، جمعہ سید الایام ہے، الگ بات ہے، لیکن آج ہی کے دن، آج ہی کے دن پیر کا دن ہے، اسی دن میرے نبی پیدا ہوئے۔ یہ سن کر میرے بچے کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ سن کر میری بیویاں کہتی ہیں سبحان اللہ، یہ سن کر میری لونڈیاں کہتی ہیں سبحان اللہ، یہی سن کر
میرے غلام کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کہنا تھا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا جان حضرت عباس، آپ پر اس عمل کی وجہ سے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، تک بارے میں بتا دیجیے گوشت وغیرہ عورتیں نہیں کھاتی ہیں، ماں باپ جنت واجب ہو گئی کس عمل سے؟ خوشی میرے آقا کو ہوئی یہ دیکھ کر کہ میرے چچا جان ہر پیر کو میرا میلاد مناتے ہیں، تو کیا کہا آپ پر جنت واجب ہو گئی۔ اب ذرا ذہن پر زور دے کر ایک بات سوچیں، کیا اس میلاد منانے سے پہلے حضرت عباس پر جنت واجب نہیں تھی؟ ارے وہ تو چچا ہیں، ایمان لا چکے ہیں، صحابی رسول ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، حضور کے ساتھ افطار کرتے ہیں، حضور کے ساتھ سحری کرتے ہیں۔ یہ وہ چچا حضرت عباس ہیں، یہ وہ چچا حضرت عباس ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پرنالے لگانے کی ضرورت تھی۔ آج باب السلام سے جو حجاج کرام ہیں جاتے ہیں، جب باب السلام سے جب آپ داخل ہوں گے تو سیدھے ہاتھ میں جو حجرہ جو گیٹ کے وقت جگہ ہے وہی حضرت عباس رضی اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ، وہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ اوپر سے پرنالہ گر رہا تھا، پانی گر رہا تھا۔ جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو جمعہ کی نماز کے لیے جب لوگ آتے تو غسل وغیرہ کی وجہ سے، پانی گرنے کی وجہ سے نمازیوں پر چھینٹا پڑتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسافروں کو پریشانی ہو رہی ہے تو اس پرنالے کو ہاتھ سے نکال کر کنارے کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ عمر نے میرے گھر کے پرنالے کو، پانی نکالنے کے لیے جو لگے رہتے ہیں پائپ، اسی کو پرنالہ بولتے ہیں، عمر نے نکال دیا ہے، عمر نے نکال دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کسی سے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ پانی گرتا ہے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میں نے اسے اس لیے نہیں نکالا کہ اسے حضور کے دست مبارک نے لگایا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میرے آقا کو اپنے چچا حضرت عباس سے کتنی محبت تھی کہ ان کے گھر میں اپنے ہاتھ سے پرنالہ لگا رہے ہیں۔ کیا کوئی کسی کے گھر میں جا کے کوئی کام کرتا ہے؟ ارے وہ نبی جو اب زمین پر رہ کر انگلی سے اشارہ کرے تو چاند ٹکڑا ہو جائے، وہ دست مبارک نے حضرت عباس کے گھر میں پرنالہ لگایا، گھر میں پرنالہ لگایا۔ جب فاروق اعظم کو معلوم ہوا کہ میرے نبی نے لگایا تھا تو دارالحکومت کو چھوڑ دیا، تخت کو چھوڑا، کام کو چھوڑا، سب کام چھوڑ کر بارگاہ حضرت عباس میں حاضر ہوئے۔ کہا کہ اے میرے حضرت عباس، مجھ تو ہلاک ہو جاتا اگر مجھے اس بات کی خبر نہ ہوتی وہ پرنالہ کہاں ہے۔ اپنے ہاتھ میں پرنالہ لیا، کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم لگا لیتے ہیں۔ کہا نہیں، عمر سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ حضور کے ہاتھ کا لگایا اور پرنالہ اپنے ہاتھ سے لگائے پھر کوئی دوسرا لگائے۔ کہتے ہیں کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے پھر اس پرنالے کو لگایا۔ کہا جگہ تو تبدیل ہو سکتی ہے لیکن وہ پرنالہ نہیں نکالا جا سکتا جسے حضور نے لگایا ہے۔ یہ اپنے چچا سے محبت ہے۔ دیکھیں اس کا اثر کیا ہے، اس پرنالے کا اثر کیا ہے۔ آج بھی جب حضرت عباس کا جو حجرہ شریف ہے باب السلام جب داخل ہوں گے تو آج بھی بہت سارے اس میں نقشہ نگاری کر دی گئی ہے، لیکن جتنے دور میں پرنالہ لگایا گیا تھا آج بھی اتنے چار کونا پرنالے کی جگہ آج بھی چھوڑ دی گئی ہے۔ آج بھی اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ نزدی حکومت آپ کو نہیں بتائے گی، لیکن ترکی حکومت نے اسے قائم رکھا تھا، اور آج بھی اتنے میں پھول اور نقش و نگار نہیں ہے، بلکہ پرنالے کی جگہ پر چار کونا اس طریقے سے چھوٹا ہوا ہے، اس کی آپ زیارت آج بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عباس کی یہ محبت تھی۔ تو اب بتائیے حضرت عباس تو پہلے ہی جنتی تھے، بے شک، لیکن حضور کا اب فرمانا کہ آپ پر جنت واجب ہو گئی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
جنت میں جانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے صرف نماز ضروری نہیں ہے، اسی لیے کہ نمازی بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، بہت سارے روزے دار جہنم میں جائیں گے، بہت سارے حاجی جہنم میں جائیں گے، بہت سارے عمرہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، حج و عمرہ کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہ میلاد بھی بنا رہا ہے، تو اب وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اب وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ صرف نمازی جہنم میں جا سکتا ہے، صرف روزے دار جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کو ادا کرنے والے کو دیکھیں یہ میلاد بھی منا رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ اب یہ جہنم میں نہیں جانے والا ہے، اب یہ جہنم۔ تو فرق پتہ کیا چلا؟ جنت کا فرق آپ نماز سے نہ لیں، جنت کس کو ملے گی اس کا اندازہ آپ نماز سے نہ کریں، اسی لیے کہ نماز پڑھنے والے کو تو حضور نے ابن فلاں کر کے وہ خروج کر کے نکال دیا ہے، تو دیکھیے نماز پڑھنے والے کو نکالا جا رہا ہے اور میلاد منانے والے کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن جنت میں وہی جائے گا جو ان سارے اعمال کے ساتھ ساتھ میلاد منانے والا بھی ہو، میلاد کا انعقاد بھی کرنے والا ہو۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ سادہ ذہن میں لوگ بہکا دیتے ہیں، نمازی کیسے جائے گا، دماغ میں نمازی کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو میں آپ کو حدیث کے ذریعہ بتاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہوگا، ایک بھی اگر مسلمان ہوگا، مومن ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ یہ بات آپ کو یاد ہو گئی؟ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا مومن ہو، ایمان والا ہو، مسلمان ہو، تو اس وقت قیامت نہیں آئے گی۔ پہلے یعنی ایمان والے کو اٹھا لیا جائے گا، کافروں پر قیامت آئے گی، مومن پر قیامت نہیں آئے گی، حدیث ہے۔ دوسری حدیث کا رخ دیکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت جمعہ کے دن آئے گی، جمعہ کے دن قیامت آئے گی، خطیب محراب پر ممبر پہ کھڑا ہو کر خطبہ پڑھ رہا ہوگا اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوگی۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ جمعہ کے دن خطبہ ہو رہا ہوگا، ممبر پر خطیب امام خطبہ پڑھ رہا ہوگا اور مسجد پوری کی پوری بھری ہوگی، اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ ایک بھی مسلمان اگر زندہ رہا تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو پتہ یہ چلا ایک بھی مسلمان زندہ رہا تو قیامت نہیں آئے گی۔ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، خطبہ ہو رہا ہوگا، مسجد بھری ہوگی، تو آخر وہ مسجد والے کون ہوں گے؟ خطبہ دینے والا کون ہوگا؟ مسجد میں نمازی کون ہوں گے؟ اس میں ایک بھی مومن نہیں ہوں گے۔ اسی لیے پتہ کیا چلا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسجد بھری ہوگی اور قیامت آئے گی۔ دوسری طرف فرماتے ہیں کہ ایک بھی ایمان والا زندہ ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ پتہ ہی چلا کہ ایمان والے اٹھا لیے جائیں گے، صرف نماز اور کتاب والے زندہ رہیں گے، جو صرف نماز ظاہری پڑھتے ہیں وہ والے نظر آئیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ نماز سے فیصلہ ہم جنتی ہونے کا نہیں کر سکتے، روزے سے فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم حج و زکوٰۃ سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان سارے اعمال کے بعد میلاد مصطفیٰ منانے والا ہے کہ نہیں، یا نبی سلام علیک پڑھنے والا ہے کہ نہیں، ولیوں سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں، رسول اللہ کے ولادت کے دن جلوس نکالنے والا ہے کہ نہیں، یہ جنتی کی پہچان ہے، وہ جنتی کی پہچان نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل رسول، آل رسول، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ میلاد کی محفل کا انعقاد کی ایک وجہ اور کہ یہ تو ایک گھر نئی تعمیر ہو رہی ہے، تعمیری سلسلہ شروع ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عقیقہ ہے،
عقیقہ جو ہے یہ سنت ہے، اور صرف 7ویں دن سنت ہے۔ اس کے مسائل بھی سن لیں۔ کیا ہے یہ؟ 7ویں دن، بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ پیدا ہوئے، تو میرے آقا نے 7ویں دن عقیقہ کیا اور نام رکھا۔ عقیقہ سنت ہے، 7ویں دن ہے۔ اگر 7ویں دن نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو آپ 21ویں دن کریں۔ 21ویں دن اگر نہیں کر سکے تو اب آپ پر عقیقہ نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی کر دیں گے تو ہو جائے گا، اور نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے، سنت ہے۔ آج کل ہمارے اندر کچھ غلط باتیں ذہن میں بیٹھ گئی ہیں کہ عقیقہ جب تک نہیں کیا قربانی نہیں کر سکتے۔ ارے قربانی واجب ہے، عقیقہ سنت ہے، سنت کی وجہ سے واجب کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ عقیقہ 7ویں دن ہے اور قربانی واجب ہے۔ تو اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو 7ویں دن ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو 21ویں دن فقہا نے اجازت دی ہے، اور اس کے بعد عقیقہ ساقط کر لیں گے تو ہو جائے، اور نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ لڑکا ہے تو 2 بکرا، لڑکی ہے تو 1 بکری۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایک ہی بکرا ہے اور لڑکا ہے تو ایک ہی بکرے سے بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، ایک ہی بکرے سے۔ اس لیے ایک سنت ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ کرنا ہی ہے، سنت ہے۔ عقیقہ کا طریقہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب امام حسن و حسین یعنی حسنین کریمین کا عقیقہ کیا تو سر کے بال کو اتارا اور اس وزن کے مطابق چاندی خیرات کیا۔ یہ طریقہ ہے۔ عقیقہ کا جانور ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ قربانی کا جانور ہوتا ہے۔ جو حکم قربانی کے جانور کا ہے وہی حکم عقیقے کے جانور کا ہے۔ جن عیوب کی وجہ سے قربانی جس بکرے پر جائز نہیں ہے یا جس جانور پر جائز نہیں ہے، ٹھیک عقیقہ میں بھی انہی عیوب کی وجہ سے قربانی عقیقہ جائز نہیں ہوگا۔ عقیقہ کے لیے ویسے ہی قربانی جانور چاہیے جیسے کہ قربانی کے لیے۔ جب قربانی کر لیتے ہیں یا عقیقہ کر لیتے ہیں تو یہ سارا کا سارا گوشت ہر کسی کے لیے حلال ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ ہر کسی کے لیے حلال ہوتا ہے۔ اب ایک رواج آ گیا ہے کہ عقیقہ کا گوشت دادا نہیں کھا سکتا، باپ نہیں کھا سکتا، ماں نہیں کھا سکتی۔ یہ کتاب سے باہر کی بات ہے، یہ عام لوگوں کی سوچ ہے، یہ مسئلہ اور شریعت نہیں ہے۔ عقیقہ سنت ہے، اور سنت کے موقع پر ذبح کیے ہوئے گوشت کو، ذبح کیے ہوئے جانور کو کسی پر بھی ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ قرینہ ہے نہ خیال سے بات ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہر کسی کے لیے جائز ہے، ہر کسی کے لیے جائز ہے۔ یہ کسی کے لیے نہیں کہ باپ نہیں کھا سکتا، دادا نہیں کھا سکتا، ایسا نہیں ہے، سب کھائیں۔ بسا اوقات یہ بھی سنا گیا ہے کہ آج کے دن عقیقہ ہے تو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو عقیقہ کے دن روزہ رکھنا ضروری ایسا نہیں ہے، روزہ رکھ لیجئے گا تو ثواب ملے گا، کسی دن بھی روزہ رکھیے گا تو ثواب مل جائے گا۔ نفل روزہ ہوگا آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس دن رکھنا ضروری ہے یہ سمجھنا غلط ہے۔ ہر کسی کے لیے جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ عقیقہ ضروری نہیں کہ دعوت کے طور پر ہو۔ مثلا کسی کے پاس صرف اتنا پیسہ ہے کہ 1 بکرا خرید سکتا ہے تو وہ 7ویں دن 1 بکرا خریدے، عقیقہ کے حساب سے ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد وہ گوشت لوگوں میں تقسیم کر دے۔ کچھ 3 حصہ کر لے جیسے کہ قربانی میں کرتے ہیں، 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ خیش و قارب کے لیے، 1 حصہ غریبوں کے لیے کر لے، عقیقہ ادا ہو گیا۔ آپ لمبے پروگرام کے لیے 7ویں دن کا نقصان نہ کریں۔ 7ویں دن عقیقہ ہے تو آپ 7ویں دن کا نقصان نہ کریں، اس لیے کہ اصل سنت 7ویں دن ہے تو ہم 7ویں دن کریں، وہ سب سے بہتر ہے۔ کسی سے نہیں ہو سکا تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام اچھا رکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بچے پر نام کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جب لوگ مسلمان ہونے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی کے نام کے معنی غلط ہیں تو میرے آقا نام بدل دیتے۔
میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام پر رکھو، یعنی عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اور پھر نام محمد کے تعلق سے فرماتے ہیں جس نے میرے نام پر نام رکھا اللہ اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ فرمایا اگرچہ تمہارے گھر 5 بچے ہوں، سمجھانے کے لیے، اگرچہ تمہارے گھر 5 کے بعد ایک بیٹا پیدا ہو جائے تو 5 کا نام محمد رکھو۔ تمیز کے لیے، فرق کے لیے کوئی چیز ملا دیجیے۔ جیسے آپ نے ایک نام سنا ہوگا محمد ثانی، محمد ثانی نام سنا ہے کہ نہیں؟ بہت سارا نام ہوتا ہے محمد ثانی، یہ ثانی نام نہیں ہے، ایسے نام محمد ہے، ثانی کے معنی 2۔ چونکہ پہلے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا گیا ہے تو دوسرے کا بھی نام محمد رکھا، تو رکھا محمد ثانی، یہ دوسرے محمد، دوسرا بیٹا کا بھی نام محمد ہے تو فرق کے لیے ثانی لکھا۔ اگر تیسرا بیٹا ہے تو محمد نام رکھیے محمد ثالث، چوتھا بیٹا ہو گیا تو محمد رکھ سکتے محمد رابع، 5واں بیٹا ہے تو محمد نام رکھ سکتے محمد خامس۔ تو فرق کے لیے نام ڈال سکتے ہیں یا فرق کے لیے آگے پیچھے کچھ لگا لے اور سب کا نام محمد رکھیں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم محمد تو نام میں لگاتے ہیں، جیسے اکرم نام ہے تو اکرم نام رکھا اور محمد لگا لیا، تو ہر نام کے آگے پیچھے محمد تو لگاتے ہیں، لیکن حال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نام رکھتے کچھ ہیں اور محمد لگاتے ہیں۔ آج سے آپ لوگ کیا کیجئے، محمد نام رکھیے اور نام لگائیے۔ تو آپ کو محمد نام، محمد تو آپ نے لگایا ہے، جیسے افضل نام ہے تو آپ نے لکھا محمد افضل، تو افضل نام رکھا اور محمد آپ نے لگایا۔ اب کیا کرنا ہے، محمد نام رکھنا ہے، افضل کو لگانا ہے تاکہ محمد رکھنے کا آپ کو نام رکھنے کا ثواب مل جائے۔ لگائیے مت، رکھیے اور دوسرے نام کو لگا دیجیے، جس سے آپ کا دونوں کام ہو گیا، نام کا فرق بھی پتہ چل گیا اور محمد نام رکھنے کا ثواب بھی مل گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب تم فرماؤ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی طرف سے جو تم پر فضل اور رحمت نازل ہو جائے، فلیفرحوا تو خوب خوب خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں منانے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ اب مفسرین واضح طور پر فرماتے ہیں کہ نبی کی آمد سے زیادہ نہ اللہ کا زیادہ کوئی فضل ہے اور نہ نبی سے زیادہ کوئی اللہ کی رحمت ہے۔ سب سے بڑے فضل کا نام محمد رسول اللہ ہے، سب سے بڑی رحمت کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ جب سب سے بڑا فضل بھی یہی ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی یہی ہے تو پھر جب بھی یاد مصطفیٰ آ جائے میلاد منا لیجئے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر آن ہر لمحہ حضور کی محبت میں رہنے، انہی کی محبت میں پوری زندگی گزارنے اور انہی کی محبت میں دنیا میں زندہ رہنے، انہی کی محبت میں دنیا اٹھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو قبول فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہمارے صاحب خانہ نے جو انعقاد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی نیک تمنائیں، نیک مرادیں، نیک دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس محفل کو قبول فرمائے۔ اس محفل کے صدقے طفیل میں جس بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے پوری زندگی امن و امان، خوشی اور سکون کی زندگی عطا فرمائے، صحت و تندرستی، عمر درازگی بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔